میں تو ویسے ہی 4 شادیوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا. یہ دینی مدرسے فیکٹریاں ہیں، ان کی خاص پروڈکٹ ہے. کوئی بھی چیز، جب کوئی چیز مارکیٹ میں لاتی ہے، کوئی تاجر لاتا ہے، تو پروڈکٹ کی ویلیو ہوتی ہے کہ یہ مارکیٹ میں لا کیا رہا ہے. نیا موبائل آتا ہے مارکیٹ میں، اس کی ویلیو ہوتی ہے، پرانے والے کی ویلیو ختم. دینی مدرسہ کیا پیدا کرتا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں، کہتے ہیں دینی مدرسہ جس مولوی کو پیدا کرتا ہے اس مولوی کی معاشرے کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مولوی کی ضرورت سمجھ میں ہی نہیں آتی. دیکھو معاشرے میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. روٹی کی ضرورت، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کس کی ضرورت؟ روٹی. مولوی کیا روٹی پیدا کرتا ہے؟ روٹی کا انتظام کرتا ہے. مارکیٹ سے گندم خرید کے، کسان سے گندم خرید کے مارکیٹ تک مولوی پہنچاتا ہے یا تاجر؟ تاجر. تو یہ روٹی کی ضرورت ہماری کون پوری کرتا ہے؟ تاجر. بلکہ بیت الخلا سے شروع کرتے ہیں. جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ بیت الخلا. وہاں فلش لگا ہوا ہے، نلکے لگے ہوئے ہیں. نلکے کس نے بنائے؟ فٹ کس نے کیے؟ فلش کس نے بنایا؟ وہاں لائنوں میں پانی کون لے کر آیا؟ ان تمام چیزوں میں مولوی کا کوئی کردار ہے؟ بالکل بھی کوئی کردار نہیں. پھر آپ اتفاق سے باہر بھی نکل آئے، ورنہ تو لوگ واش روم جاتے ہیں تو پولیس بلوانی پڑتی ہے، باہر آ جاؤ. پولیس کے بغیر آپ باہر نکل آئے. آپ کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھانے کا ارادہ کرتے ہیں آپ، تو آپ کی بیگم آپ کو کھانا پکا کے دیتی، اور اگر 4 ہوں تو 4 پراٹھے آپ کو ملیں گے. وہ روٹی آپ کو گندم بازار سے ملتی ہے، اس گندم کو پیدا کرنے میں کسان کا کردار، مارکیٹ میں لانے میں تاجر کا کردار، پھر چھوٹا تاجر دکان میں رکھ کے ریٹیل پہ آپ کو فروخت کرتا ہے. وہ گندم اگر ہضم نہ ہو، صبح پراٹھا گلے پڑ گیا، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو معاشرہ جانتا ہے کہ معاشرے کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے. جس روڈ پہ چل کے جاتے ہیں اس کا نقشہ کسی انجینئر نے پاس کیا ہوتا ہے، اور اسے بچھایا کسی مزدور نے ہوتا ہے، اس میں لیول بھی کسی انجینئر نے برابر کیا ہوتا ہے. جس گاڑی میں جاتے ہیں وہ جاپان نے بنائی ہوگی یا چائنا نے بنائی ہوگی. تو ادھر میری طرف توجہ تھوڑی دیر کے لیے. تو معاشرے میں ہر شخص کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ان تمام چیزوں میں مولوی کا کوئی کردار ہے؟ آپ کو زکام ہو جائے مولوی ٹھیک کر سکتا ہے؟ پیٹ میں درد ہو کون ٹھیک کرے گا؟ ڈاکٹر، حکیم. شادی بھی نہیں کرا سکتا مولوی بیچارہ کسی. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ مجھے رشتہ چاہیے، میں کہتا ہوں میرا تو کوئی شادی دفتر نہیں ہے. کہہ رہے بیانات تو بہت کرتے ہو. میں نے کہا بھائی بیان تو اللہ نے بھی کیا ہے، قرآن میں نکاح کی ترغیب دی ہے، لیکن اللہ نے کوئی شادی دفتر تو نہیں کھول کے دیا. تو شادیاں کرانا تو ہمارا کام نہیں ہے، شادی پہ ترغیب ہم دے سکتے ہیں آپ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، جلدی سے بات کو بس میں مختصر بیان کروں گا، کہ معاشرے میں مولوی کی بالکل بھی ضرورت ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو مدرسے جو مولویوں کو پیدا کر رہے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے پھر؟ تو میں آپ کو کچھ مثالوں سے سمجھاؤں گا کہ معاشرے کا سب سے کارآمد فرد، جس کی معاشرے کو، سوسائٹی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ مولوی ہے. اور یہ پروڈکٹ مدرسوں میں تیار ہوتی ہے، یہ مدرسے کی پروڈکٹ ہے.
مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھو اگر میں کسی کو یہ سمجھانا چاہوں کہ حلوے میں چینی کی کیا ضرورت ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایسا حلوہ کھلا دوں جس میں سب کچھ ہو، بادام، پستہ، اخروٹ، دیسی گھی، مگر چینی نہ ہو. اور ایک وہ حلوہ کھلا دوں جس میں کچھ بھی نہ ہو مگر چینی ہو. تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا 2 منٹ میں کہ حلوے میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ چینی. اس کے بغیر حلوہ نہیں بنتا. تو میں آپ کو تقریریں کر کے یہ بات سمجھاؤں کہ معاشرے میں مولوی کی کیا ویلیو ہے، اس کو سمجھانے میں بھی گھنٹے لگیں گے. میں ایسی مثال نہ دے دوں ایسے سوسائٹی کی، ایسے معاشرے کی جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن مولوی اس معاشرے کے پاس نہیں ہے، اور پھر ایک ایسے معاشرے کی مثال جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن مولوی وہاں ہول سیل کے حساب سے. تو دونوں معاشروں میں فرق کیا ہے؟ انگریز کے پاس ایسے بہترین ڈاکٹر ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے سارے ڈاکٹر وہاں سے بن کے آتے ہیں. اس معاشرے میں ایسے تاجر ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں پوری دنیا پہ حکومت کر رہی ہیں. ایسے تاجر ہمارے پاس بولے نا بھائی نہیں ہے. اس معاشرے میں ایسے سائنسدان ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے معاشرے میں ایسے سائنسدان چند بہت معمولی سے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود ٹینشن، ڈپریشن اور خودکشیوں کے ریشو سب سے زیادہ ہے. ٹینشن کی وجہ کوئی نہیں ہے لیکن خودکشیاں سب سے زیادہ. میں گیا ہوں دوسرے ممالک میں بھی. آپ کو پتا ہے دنیا میں اگر کوئی ملک ٹینشن فری ہے تو اس کا نام ہے سویڈن. یورپ میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں ٹینشن تلاش کرنے کے باوجود بھی آپ کو نہیں ملتی. آپ جتنی بجلی استعمال کریں اتنا ہی بل آئے گا. ہمیں تو یہ سن کے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. پولیس والے انتہائی اخلاق سے بات کرتے ہیں، گورے چٹے خوبصورت. آپ کا دل چاہے گا اسے دیکھ کے آپ گرفتاری دے دو، یار مجھے بھی لے جا اپنے ساتھ. آپ کے جیب میں اگر پیسہ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، حکومت آپ کو فری میں پیسے دے گی. علاج آپ کا فری، ہر چیز فری. ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی، اتنی اچھی صحتیں، اتنی اچھی صحتیں. ہمارے ہاں 60 سال ہے ریٹائرمنٹ کی عمر. 80 سال ان کے ہاں ریٹائرمنٹ کی عمر ہے. 80 سال تک جوان رہتے. ٹینشن تلاش کرو تو میرے بھائی نظر نہیں آتی. ہر آدمی تمیز سے بائک چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے. ہمارے ہاں اچھا خودکشی کا کوئی تصور سمجھ میں ہی نہیں آتا ان ملکوں میں. لیکن جس ملک میں جتنی زیادہ خوشحالی ہے اسی ملک میں خودکشی کا ریشو بھی اتنا ہی زیادہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا ریشو سویڈن میں ہے، جہاں آپ کو ٹینشن اعلان کرنے کے باوجود بھی نہیں ملے گی. ہمارے اعلان ہوتا ہے نا، گمشدہ بچہ ہے، نیلے رنگ کی چڈی پہنی ہوئی ہے، پیلے رنگ کا بنیان ہے، جن کا بچہ ہے آگے لے جائے. ایک صاحب کہنے لگے یہ مسجد میں جن کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس لیے اعلان میں جن کا بچہ نہ بولا کریں، جن صاحب کا بچہ ہو یہ بولا کریں. جنات نہ آ جائیں گے اپنا بچہ مانگنے آپ سے. تو ہمارے ہاں اناؤنسمنٹ کے بعد، اعلان کے بعد گمشدہ چیز بالآخر مل جاتی ہے. لیکن یورپ میں اور انگریزوں کے ملکوں میں اعلان کر کے بھی آپ کو ٹینشن نہیں ملے گی. بھائی کوئی صاحب ٹینشن زدہ ہو، کسی کے پاس کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، کوئی مسئلہ گورنمنٹ کے اداروں میں پھنسا ہوا ہو، کسی کو انصاف نہ مل رہا ہو، تو برائے کہ مہربانی رابطہ کریں. ایسا کوئی بندہ آپ سے رابطہ نہیں کرے.
کمال کی بات ہے کہ لٹکنے والے ان کے ہاں سب سے زیادہ. میں نے تو دیکھا, میں ملکوں کا نام نہیں لوں گا, ویزے بند ہو جاتے ہیں بعض, کہتے ہیں ہمارے ملک کی بدنامی کر رہے. کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نظر آئے نا جہاں ان کو خطرہ ہو کہ ادھر سے کوئی بندہ چھلانگ لگا کے گر سکتا ہے, اس جگہ کو وہ باڑ لگا کے بند کر دیتے ہیں. کہیں بھی کوئی ایسی نہیں. ہمارے ہاں آپ کو کھمبے میں کرنٹ نظر آئے گا, گورنمنٹ 6 مہینے تک کوئی اعلان نہیں کرتی, لوگ خود ہی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے, وہاں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی مارے گا اپنے آپ کو. اتنی زیادہ خودکشیاں شروع ہو گئی ہیں کہ آپ کو پتا ہے جس چیز کی مارکیٹ میں طلب ہوتی ہے بہت سے تاجر اس کے پیدا خود بخود ہو جاتے ہیں. وہ ایک چائنا والا اور ایک پاکستانی سفر کر رہے تھے ٹرین میں. تو چائنیز تو آپ کو پتا ہے ہر چیز کھا جاتے ہیں. چائنیز کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا, اس نے پکڑ کے کھا لیا. تھوڑی دیر میں پاکستانی کی ناک پہ آ کے بیٹھ گیا. پاکستانی کدھر تجارت کا موقع چھوڑے گا بھائی. پاکستانی نے فون بتا کتنے کا لے گا. آپ لوگ تھوڑا فریش کرنے کے لیے ایک چٹکلا اور سنا دوں, چائنیز سے یاد آیا ہے. تھوڑا آپ لوگ ظاہر 3 دن کا اجتماع ہے, پوری رات بیٹھنا ہے, تو تھوڑا سا فریش بھی ہو جائے نا. میں تو ویسے بھی بیانات تو بڑے علماء کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ, ہم تو ویسے ہی تھوڑا سا آپ کو خوش کر لیں. وہ ایک چائنیز جو تھا نا, چائنیز, اس کا ایک دوست گیا اس کی عیادت کے لیے. وہ چائنیز بیچارہ بیمار تھا, اس کا پاکستانی دوست گیا اس کی عیادت کے لیے. جب قریب گیا ہے تو چائنیز کی ناک پہ آکسیجن لگی تھی. یہ قریب جا کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی قریب جا کے کھڑا ہوا, اس چائنیز چاں چین پاں چین پاں چین چین پاں پاں چانا اپنی چائنیز زبان میں بولا اور چیختے چیختے مر گیا. اب یہ پاکستانی کوئی ہوگا خانپور کا, اس نے بولا یار میرے دوست نے مرتے ہوئے وہ ایک دم میرے جاتے ہی مرا ہے, اور چیختے چلاتے ہوئے کچھ الفاظ بول کے گیا ہے, یقیناً کوئی اہم الفاظ ہے, مجھے وصیت کر کے گیا ہے. تو اس نے وہ الفاظ یاد کر لیے کہ اس نے بولا کیا. چائنا گیا اس کا ترجمہ کروانے کے لیے. اس کا ترجمہ بنتا تھا الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا, میرا سانس گھٹ رہا ہے, دم گھٹ رہا ہے. تو اسی نے مارا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں خودکشی کا سب سے زیادہ ریشو کہاں پر ہے؟ سویڈن. حالانکہ ٹینشن کی کوئی چیز وہاں پر ہے ہی نہیں. اس کے بعد دنیا میں خودکشی کا سب سے زیادہ ریشو جاپان میں ہے, جو ترقی میں سب سے آگے. میڈ ان جاپان کسی چیز پر لکھا ہوا ہو, بشرطے کہ جاپان میں ہی لکھا ہو, آنکھ بند کر کے لوگ اس چیز کو لے لیتے ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ جو چیز میڈ ان جاپان ہو اس کی گارنٹی ہے, لیکن جس جاپانی سائنٹسٹ نے اس کو بنایا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ کسی بھی وقت ٹینشن سے خودکشی کر سکتا ہے. اتنا زیادہ خودکشی کا ریشو ہے جاپان میں. میں گوروں کے ملک گیا, میں نے وہاں ڈاکٹر سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے زیادہ پیشنٹ ہیں نزلے زکام کھانسی, قومی نشان ہمارا. نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا. بخار, یہ ہمارے نارملی پیشنٹ یہی ہوتے ہیں. آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس کے ہیں؟ اس نے کہا ڈپریشن کے. ہر تھوڑی دیر میں جو بندہ آتا ہے نا وہ کس بیماری میں مبتلا ہے؟ ٹینشن, اسٹریس, ڈپریشن, پریشان ہے. کیوں پریشان ہے پتہ ہی نہیں. صحت بھی تمہاری اچھی, تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں, گورنمنٹ لا کے ڈال دے گی. بچوں کی ٹینشن تمہیں ہے نہیں, بچے ایک آدھ بچہ ہوتا ہے وہ بھی بمشکل, اس میں بھی پتہ ہی نہیں ہوتا ڈیڈی کون ہے اس کا, یہ بھی ٹینشن نہیں لیتے, کہتے ہیں جو بھی ہے بس صحیح ہے. بیوی بھی رکھتے ہیں وہ 50 سال کے بعد جا کے کہیں, اس سے پہلے گرل فرینڈ میں تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی. گرل فرینڈ کی کیا ٹینشن ہے, اس کی ماں آپ کی ساس نہیں بنی, اس کے بھائی آپ کے سالے نہیں بنے. ہمارے یہاں شادی ہوئی, بیوی
آئی اور اس کا ابا آپ کا سسر بن گیا, اس کی ماں آپ کی ساس, اور اس سسرال کا نام لوگوں نے پیار سے سسرائیل رکھا ہوا ہے. سسرائیل یعنی وہ اس میں داماد ایسے ہیں جیسے اسرائیل میں فلسطینی, اس لیے اس سسرال کا نام لوگوں نے چینج کر کے کیا رکھ دیا, سسرائیلی. ایک صاحب مجھے کہنے تھے میں اپنے سسرائیل سے آ رہا ہوں. یہ کیا ہوتا ہے سسرائیل؟ اتنے خطرناک. اور آپ میری ہمت کو داد دیں, 1-2 سالے ٹینشن دینے کے لیے کافی ہیں, جس کے ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں. آپ خود اندازہ لگاؤ, ہول سیل کے حساب سے. تو بیوی میں ٹینشن ہے, گرل فرینڈ میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن انگریز اس ٹینشن سے بھی آزاد ہے, نہ کوئی سالے کی ٹینشن, نہ کوئی ساس کی ٹینشن, نہ سسر کی ٹینشن. گرل فرینڈ ہے, جب تک دل بہلایا دل بھر گیا, ٹیشو پیپر کی طرح نظر انداز کیا, دوسری سے دوستی لگائی. تو بھائی تمہارے پاس تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, تمہارے ہاں تو ڈپریشن کی گولیاں فری میں بھی کوئی نہ لے. لیکن سب سے زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض آپ کو ان ملکوں میں ملیں گے. ہمارے ہاں اس کا ریشو کم ہے. تو بھائی باقی تو سب چیزیں, اس حلوے میں بادام بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہیں, پستے بھی ہیں, اخروٹ بھی ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس معاشرے میں سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے, وہ پھیکا پڑ گیا معاشرہ. اور ہمارے ہاں ساری ٹینشنیں ہیں. کون سا کام ہے جو ہمارا ٹینشن کے بغیر ہو جائے؟ بتاؤ بھائی. آپ نے کچھ کیا نہیں ہوتا, پولیس والا پھر بھی گاڑی روک کے سائڈ, گڈی نو سائڈ تلا کہتے ہیں. مجھے یہ سرگودا میں پنجابی یاد ہوئی, جب بھی ہم جا رہے تھے گڈی نو سائڈ تلا دی. کون سا کام ہے؟ بجلی استعمال ہو نہیں رہی, بل ڈبل کر کے آ رہا ہے. آج کسی نے بتایا کہ 12 روپے پیٹرول پھر بڑھ گیا ہے. پیٹرول 10-12 روپے اچانک اٹھا کر کے بڑھا, 3 دن ہو گئے. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور گھر میں الگ ٹینشن, بیوی الگ ٹینشن دے رہی ہے, بچے الگ ٹینشن دے رہے ہیں, ابا الگ ٹینشن دے رہے ہیں. وہ ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. گھر میں دادی نانی زندہ ہوں تو وہ بھی پوچھتی رہتی ہیں. ہم اپنی دادی سے اتنا بچا کرتے تھے نا, جب گھر میں آتے دادی ہماری اللہ مغفرت فرمائے کہاں سے آ رہے ہو, پھر سنتی اونچا تھی. ایک دفعہ بتا دیا یہاں سے ان کو سنائی نہیں دیتا, پھر چیخ کے بتانا پڑتا تھا. پھر دوبارہ جا رہے, ہم نے پھر یہ کر لیا کہ جانا آنا, اور ہماری دادی کا جو کمرہ تھا نا وہ گیٹ کے ساتھ تھا, تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کرالنگ کر کے گزرتے تھے ہم, کہ دادی کو پتہ نہ چلے. ابا الگ پوچھ رہے کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہے ہیں. بڑے بھائی کا الگ روب ہے, چاچے مامے کا الگ روب ہے, مدرسے میں ٹیچروں کی طرف سے الگ ڈانٹ ڈپٹ. اس کے باوجود خودکشی کا ریشو کم ہے. اور مولویوں میں تو زیرو ہے, مولویوں میں تو ٹینشنوں کی ساری چیزیں ہیں, خودکشی کا ریشو زیرو. میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں انتہائی کم تنخواہوں میں بھی کسی مولوی کو الحمدللہ خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حالانکہ ٹینشن کی ساری چیزیں موجود ہیں. آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ, آپ کے والد سے لڑکی کے ابا پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, آپ کے والد بتائیں ڈاکٹر ہے, آنکھ بند کر کے بیٹی کا ہاتھ تھما دیں گے. آپ بڑی خوشی ہوئی جی. آپ نے بتایا جی ہمارا بیٹا انجینئر ہے, آنکھ بند کر کے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. آپ نے بتایا ہمارا بیٹا کیا ہے, مولوی, تو استخارہ نکالیں گے 6 بندے. صحیح ہے. وہ ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, ایک حرکت کبھی نہ کیا کرے, جب بھی رشتہ لینے کے لیے جائے نا تو کبھی چائے میں چینی زیادہ نہ ڈالیں. اس سے وہ سمجھتے ہیں کوئی پتہ نہیں کوئی گنوار آدمی ہے, چینی ڈال کے پی رہا ہے. اور دوسرا ڈبو کے نہ کھائیں اس کو, بسکٹ ڈبو کے. وہ میں اکثر سناتا ہوں نا, ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے گیا, ایک لڑکا, تو لڑکی والوں نے چائے رکھ دی لڑکی کے ابا نے اور بسکٹ, تو وہ ڈبو کے اس نے کھانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یار یہ تو بالکل ہی گنوار قسم کا آدمی ہے, چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھا رہا ہے. انکار کر دیا. یہ بیچارہ باہر نکلا, افسوس سے کہتا ہے اپنے ہوتے رہ جانے والے سسر صاحب سے کہ آپ نے رشتے کا انکار کیا, افسوس تو بہت ہوا, اور
اور ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی. جب سے میں نے یہ لطیفہ سنا ہے نا الحمدللہ میرا معمول ہے ہمیشہ بسکٹ ڈبو کے کھاتا ہوں کہ رشتہ جائے ایسی کی تیسی. یہ تھوڑی کہ ہم ڈبو کے کھانے میں جو مزہ ہے وہ چھوڑتے ہیں, اور واقعی اپنا ہی مزہ ہے, حقیقت ہے یہ. پہلے شرم آتی تھی کہیں ڈبو کے کھاتے ہیں, جب سے ہم نے لطیفہ سنا ہم نے کہا بھائی ہمیں تو ڈبو کے ہی کھائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اس معاشرے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ. ہمارا معاشرہ فل آف ٹینشن, روڈ کھڈے, ٹریفک کس طرح سے چلتا ہے, بائک والا فاسٹ ٹریک پہ چلا رہا ہے, آپ جب اسے اوورٹیک کرنے کی کوشش کر کے ہارن دو تو الٹا غصے سے آپ کو دیکھنا شروع کر دے گا, جیسے آپ غلط کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو. جس کا دل چاہے جدھر سے گھسے گا, ادھر سے کوئی گھس رہا ہے کوئی ادھر سے گھس رہا ہے, گالیاں الگ سے چل رہی ہیں, بات شروع کرنے سے پہلے گالی, درمیان میں احتیاطاً گالی, اور بات ختم ہونے کے بعد. انگریز بات سے پہلے تھینک یو, بیچ میں تھینک یو, آخر میں بھی تھینک یو ویری مچ. اتنے اچھے اخلاق ہیں. ہمارے یہاں بات کرنے سے پہلے گالی, دعاؤں میں بھی گالیاں دینا شروع کر دی ہیں لوگوں نے. تو وجہ کیا ہے بھائی, ہمارے ہاں مولوی ہے, ان کے ہاں مولوی نہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مولوی ایسا کیا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں خودکشیاں نہیں ہو رہی. دیکھو مولوی بتاتا ہے لوگوں کو کہ ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے, ہم دنیا کے لیے نہیں. یہ بات آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائے گا, یہ بات آپ کو سائنٹسٹ نہیں بتائے گا, یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے مگر مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا. تو میں نے ان سے کہا کہ میڈیکل کالج میں جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بایولوجی کی یا اور جتنی بھی سائنس کی کتابیں ہیں, ان میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں. تو جو چیز وہ پڑھ نہیں رہا وہ پیدا کہاں سے ہوگی اس کے اندر؟ تمیز چیپٹر ہے کہ میتھمیٹک کا چیپٹر ہے, فزکس کا چیپٹر ہے تمیز؟ تمیز قرآن و حدیث کا چیپٹر ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, والدین کے سامنے اف مت کرو, ان کو جھڑکو مت, ان سے تمیز سے بات کرو. یہ چیپٹر قرآن کا ہے, اور قرآن کون پڑھتا ہے؟ مولوی پڑھتا ہے. تو مولوی بتاتا ہے والدین کے حقوق, یہ انگریز نہیں بتائے گا. انگریز کہاں سے بتائے گا؟ اس کو کیا پتا, یہ اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ اس کا, انگریزوں کو کوئی یہ بتانے والا ہے ہی نہیں مولوی کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو. یہ کام سائنس کا ٹاپک ہے ہی نہیں, سائنس تھوڑی بتائے گی. ایک ایتھیس میرے پاس آیا, ملحد, اور مجھے کہنے لگا کہ اسلام بہت سی باتیں سائنس کے خلاف کرتا ہے, میں نہیں مانتا اسلام کو, معاذ اللہ. میں نے کہا مثال کے طور پر کیا بات ہے؟ اس نے کہا اسلام کہتا ہے بیٹھ کے پانی پیو, حالانکہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں صحت کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ اسلام نے کیوں کہا؟ وہ میرے ساتھ نا میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کپڑے اتار کے بیٹھو یا کپڑے پہن کے بیٹھو, صحت پہ کوئی فرق کوئی پڑتا ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کیوں کپڑے پہن کے گھوم رہے ہو؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں سردی ہو تو پھر لحاف پہن لو, جب ٹیمپریچر اگر نارمل ہے تو کپڑے پہن کے بیٹھنے سے اور کپڑے اتار کے بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اسے کوئی کسی ڈاکٹر سے لکھوا کے لے آؤ. تو حیران ہو گیا کیا مثال دے رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا بھائی تہذیب جو ہے نا, تہذیب یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. کھڑے ہو کر پانی پینا بد تہذیبی ہے, الا یہ کہ کبھی مجبوری میں کبھی جلدی ہو انسان پی لے. بیٹھ کے پینا تہذیب ہے, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بد تہذیبی ہے, بیٹھ کے پیشاب کرنا تہذیب ہے. یہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر قضائے حاجت, پیشاب, کھانے کے آداب, اپنے سامنے سے کھانا, اللہ کا نام لے کے کھانا, باپ کی ماننا, ماں کی قدموں میں جنت تلاش کرنا, یہ مولوی کا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹر انجینئر کا ٹاپک نہیں ہے. اسی طرح ٹینشن میں اللہ کو یاد کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ پریشانی دینے والا بھی اللہ اور پریشانی دور کرنے والا بھی اللہ, یہ بھی مولوی کا ٹاپک ہے, یہ سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے.
اور یہ یقین کرنا کہ اگر مجھے ایک کانٹا بھی چبھ رہا ہے تو اس میں میرا کوئی گناہ معاف ہو رہا ہے. یہ غم کا موقع نہیں, یہ بھی خوشی کا موقع ہے. یہ بھی مولویوں کا ٹاپک ہے, یہ بھی ڈاکٹر اور انجینئروں کا ٹاپک نہیں ہے. تو اگر آپ ان مدرسوں کو بند کر دیں گے اور ان مدارس کی مدد ترک کر دیں گے تو میں تاجروں سے کہتا ہوں کہ اپنا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا تو ہم میں سے ہر شخص کا بڑھاپا کہاں گزرے گا؟ اولڈ ہاؤس. انگریزوں کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے. انگریزوں کی جوانی دیکھ کے کوئی بیوقوف اگر متاثر ہو رہا ہے تو ان کے بڑھاپے کو دیکھے تو پتہ چل جائے گا. اور ہمارے جوانوں کی قربانیاں دیکھ کے اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے تو ان کے بڑھاپوں کو دیکھے کہ کیسے ان کی اولادیں بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس حدیث ہے جو ہم نے علماء سے سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی غار میں اور پتھر غار کے منہ پہ آ کے اس نے غار کو بند کر دیا. کیسے اللہ نے اس غار کا دروازہ کھولا؟ آپ سب کے سامنے وہ حدیث ہے جن میں ایک وہ شخص جس نے عرض کیا کہ اے اللہ, دعا مانگی کہ اے اللہ میں بکریاں چرا کے رات کو دیر سے گھر آیا, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اپنے بھوکے بچوں کو بھوکے والدین سے پہلے دودھ پلا دوں. پوری رات میں اپنے والدین کے سر پہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہوں, جگایا بھی نہیں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے. اللہم ان کنت فعلته ذلك ابتغاء مرضاتک فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی یہ خدمت, پوری رات ان کے سرہانے میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا, اگر میں نے تیرے لیے کی تھی تو جس مصیبت میں آج میں مبتلا ہوں اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. یہ حدیث سنا کے والدین کی خدمت پہ نوجوان نسل کو تیار کرنا یہ انگریزوں کا, ڈاکٹروں کا, انجینئروں کا, تاجروں کا ٹاپک نہیں ہے. اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو میرے بھائی پھر اپنے پیٹ کی لوگ فکر کریں گے, والدین کے پیٹ کی فکر نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں حلال و حرام کا فرق بیان کرنے والا مولوی نہیں, جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھو کتا کھانا انسانیت کے خلاف ہے. کتے بلی ان شریف آدمیوں کی خوراک نہیں ہوتے. کیا یہ ڈاکٹر بتائے گا؟ ڈاکٹر آپ کو, انگریز جب کوئی چیز کھاتا ہے نا تو یہ دیکھتا ہے کہ اس میں پروٹین ہے یا نہیں. آئی بات سمجھ؟ چائنیز جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فل آف پروٹین ہے یا نہیں. کتا میں تو گائے سے زیادہ پروٹین ہے, کتے بھی کھا گئے, سور بھی کھا گئے, بلیاں بھی کھا گئے. یہ کوئی انسانوں کے کھانے کی چیزیں ہیں؟ ہمارے ایک دوست چائنا گئے تھے, تبلیغی جماعت میں تھے, کہہ رہے ہیں چائنیز نے میری دعوت کی. ان کا خیال تھا کہ بھئی میں مسلمان ہوں تو کوئی حلال رکھیں گے میرے سامنے لا کے. تو کہہ رہے ہیں میں نے اتنا لمبا بکرا دیکھا, بوائل بکرا, ابلا ہوا کھال سمیت. پہلی دفعہ دیکھا کہ کھال سمیت بھی بکرے ابالے جاتے ہیں. کہنے یہ میں نے جب بکرے کا بغور مطالعہ شروع کیا, دم تک پہنچا تو دم اس کی پتلی سی گول. حیران ہوا کہ یار چائنا میں اس قسم کے بکرے ہوتے ہیں کہ ان کی دم لمبی بھی ہوتی ہے اور کہتے ہیں جب میں نے سر غور سے دیکھا تو پتا چلا بکرا نہیں ہے, کمبخت کتا ہے. اور کتا بھی کیسے پکایا تھا؟ زندہ کتا پکڑ کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا. اس طرح پکاتے ہیں. جانوروں کے ساتھ یہ ظلم ہے. یہ درندگی ہے یا نہیں؟ زندہ مرغا, زندہ جانور پکڑ کے کوکر میں ڈال دیتے ہیں, اوپر سے ڈھکن بند. انسان کی روح کانپ جاتی ہے. یہ درندگی جو جانوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی, اور کتے بلی کھانا, وجہ کیا ہے؟ کوئی مولوی نہیں ہے جو ان کو یہ بتائے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. کلو من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف پروٹین ہونا ضروری نہیں ہے, چیز بھی پاک ہونی چاہیے. کیسے ہمارے مذہب نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ حلال جانور کھاؤ, وہ بھی ذبح کر کے, اس کا خون نکال کے کھاؤ. تو اگر معاشرے میں ان مدارس کو بند کر دیا گیا تو میرے بھائی پھر معاشرے میں کتے بلی کھانے والے پیدا ہو جائیں گے.
معاشرے میں باپ بھائی کے حقوق نہ پہچاننے والے پیدا ہو جائیں گے. بس ایک مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو انسان کے اور جانور کے تعارف میں فرق ہوتا ہے. جب آپ گدھے کا تعارف کرواتے ہو تو آپ گدھے کے بارے میں یہ بتاتے ہو کہ یہ میرا گدھا ہے, اس بھی اتنا لوڈ اٹھاتا ہے, اس کی عمر اتنی ہے, اس سے زیادہ اس کا انٹروڈکشن نہیں ہوتا. کبھی آپ نے گدھے کا ایسا تعارف کروایا یہ میرا گدھا ہے, یہ اس کے چچا ہیں, یہ اس کی خالہ ہے, یہ اس کی پھوپھی ہے, یہ اس کی بھتیجی ہے, یہ اس کا ماموں ہے, کبھی سنا آپ نے؟ لیکن انسان کا جب تعارف ہوتا ہے تو انسان کے انٹروڈکشن میں یہ وسیم بھائی ہیں, یہ ان کے ماموں ہیں, یہ ان کے والد ہیں, یہ ان کی خالہ ہے, یہ ان کی بہو ہے, یہ ان کی بھتیجی ہے, یہ ان کی بھانجی ہے, یہ ان کا چاچا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو انسان اور جانوروں میں ایک بہت بڑا فرق کیا ہے کہ انسانوں میں رشتے ہوتے ہیں, ادھر توجہ, جانوروں میں رشتے بولو نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے کہ گوروں کا بھی اسی طرح ہی حساب کتاب. جب آپ کسی غیر مسلم کا ان کنٹریز میں جو ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں تعارف کروائیں تو بس اتنا ہی ہے, یہ صاحب ہیں, یہ ان کی اماں ہے, باقی کون ہے کسی کا کچھ پتا نہیں. اس لحاظ سے اس جو خاندانی نظام تباہ ہو گیا ان میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا پھر اس لحاظ سے؟ تو یہ جو گدھے اور انسان کا فرق ختم ہو گیا یہ بھی اس لیے کہ اس معاشرے میں مولوی نہیں ہے جو ان کو یہ بتاتا کہ زنا رشتوں کو ختم کرتا ہے اور نکاح رشتوں کو پیدا کرتا ہے. عورت کی طرف جانے کا راستہ نکاح ہے, زنا سے خدا ناراض ہوتا ہے. اگر آپ نے مدرسوں کو ختم کر دیا, ان مدرسوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا تو ان مدرسوں میں مولوی پیدا ہونا ختم. ڈاکٹر تو ہر جگہ پیدا ہوں گے, انجینئر, تاجر بھی پیدا ہوں گے. زنا میں اور نکاح میں فرق بیان کرنے والے مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ نئی نسلیں جو پیدا ہوں گی ان کا یہ تعارف ہوگا جیسے گدھے کا تعارف ہوتا ہے, یہ صاحب ہے, ان کی ایسی صحت ہے, ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, آگے کیا ہے وہ پتہ کچھ نہیں ہے. باپ ہی کا نہیں پتا تو چاچے کا کہاں سے پتا چلے گا؟ تو اب آپ چاہتے ہو بھائی اگر ہمارے معاشرے میں تہذیب برقرار رہے, مہذب انسان پیدا ہو, تو آپ کو مدرسوں کے وجود کی بھی فکر کرنی پڑے گی اور ان مدرسوں کو باقی رکھنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع پر بھی غور کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. ایک آخری بات اور کہہ دوں بس ہلکی سی. میں آسٹریلیا میں تھا اور دیکھو ایک اور دین کی خدمت کا ایک بہترین طریقہ, بس آخری بات 2 منٹ میں ختم کروں گا. میں آسٹریلیا میں تھا تو وہاں کیونکہ ان کی نسل ہی نہیں بڑھتی انگریزوں کی نا, اب نکاح ختم ہو گیا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے 50-55 سال میں جا کے ایک آدھ بچہ پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں چلو ٹھیک. اب وہاں کی گورنمنٹ کو اور انگریزوں کے ملکوں میں حکومتوں کو خطرہ ہے کہ نسل ختم ہو رہی ہے, ہماری نسل کیا ہو رہی ہے ختم. تو وہاں گورنمنٹ جو ہے نا بچہ پیدا کرنے پر الاؤنس دیتی ہے, ایک بچہ پیدا ہوگا تو اتنے پیسے ملیں گے. تو ہمارے ہاں سے جب پاکستانی لوگ آسٹریلیا میں گئے تو انہوں نے بہت سپیڈ کے ساتھ بچے پیدا کرنا شروع کر. یہاں ان کی سپیڈ سلو تھی, وہاں جا کے الحمدللہ بڑھ گئی, کیونکہ انہوں نے بولا کہ یار اب کوئی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پورا فوکس اسی سپیڈ کو کرو. 1 2 3 4 تو الاؤنس. نتیجہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ کو اپنا قانون تبدیل کرنا پڑا. تو میں جب گیا تو وہاں یہ قانون ختم ہو چکا تھا کہ بھائی بچہ پیدا کرنے پر آپ کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے, نہ چاہتے ہوئے بھی گورنمنٹ نے ختم کر دیا. تو میں نے وہاں جو مسلمانوں سے خطاب کیا, میں نے کہا دیکھو الاؤنس تو ختم ہو گیا ہے, اسپیڈ ختم نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسپیڈ نہیں ختم ہونی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں اگر اسپیڈ مسلمانوں کی بڑھے گی تو اسلام پھیلے گا, اگلی صدی میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بنے گا. تو میں آخر میں آپ سے بھی عرض کر کے جا رہا ہوں, دنیا میں جس طبقے کی تعداد بڑھانی ہو اس کی اسپیڈ کیا کر دو میرے بھائی, بڑھا دو. اور اسپیڈ بڑھتی ہے شادیوں کی تعداد بڑھنے سے. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی تبلیغی جماعت کے اکابر میں سے تھے. میں نے خود ان کا بیان سنا بچپن میں.
انہوں نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں 4 ارب کافر ہیں، 1 ارب مسلمان، 4 ارب غیر مسلم اور 1 ارب مسلمان. تو ایک مسلمان 4 غیر مسلموں کو اگر دعوت دے کے مسلمان کر لے تو پوری دنیا کیا ہو جائے گی؟ مسلمان. ایک آدمی پہ 4 غیر مسلم آ رہے ہیں. تو ہم نے تو اس وقت سبحان اللہ کہا، سمجھ میں آیا. لیکن جب ہم تھوڑے عاقل بالغ ہوئے تو ہمیں ایک اور آسان فلسفہ سمجھ میں آیا. ہم نے کہا کہ اگر حضرت حاجی صاحب زندہ ہوتے اور میں حضرت کی خدمت میں ہوتا، میں کہتا حضرت 4 غیر مسلم ہماری بات سنیں گے ہی نہیں. تو سنتے ہی نہیں ہے نا، ان کو کون بٹھائے، ان کو کون سمجھائے، وہ تو اسلام کی بات سننا پسند نہیں کرتے. اس سے آسان وہ 4 ارب ہم 1 ارب. ہم اگر 4 شادیاں کر لیں تو ہماری سپیڈ 4 گنا بڑھے جائے. کیا خیال ہے؟ وہ اتنی مینورٹی میں ہو جائیں گے کہ اس کے بعد ان کو ہمیں غیر مسلم بنانے کے لیے 1 غیر مسلم کو 4 مسلمانوں پہ محنت کرنی پڑے گی. تو خانپور والوں تھوڑی سی سپیڈ بڑھانے کی ضرورت. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.